روزی اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اس کے لیے اللہ نے کوئی معیار نہیں بنایا کہ بھئی روزی کا کیا معیار ہے. آدمی محنت زیادہ کرے تو زیادہ روزی ملے، کہا نا یہ معیار نہیں. آدمی ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا ہو تو اس کو زیادہ روزی ملے، کہا نا یہ بھی معیار نہیں. آدمی محنت زیادہ کرے، پڑھا لکھا ہو، دماغ ہو اس کا یہ بھی کوئی معیار نہیں. پھر کیا معیار؟ کوئی معیار نہیں. روزی کا اللہ نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. بندوں کی روزی دنیاوی زندگی میں ہم نے تقسیم کی، ہم تقسیم کر دیں. کس کو کیا دینا ہم جانتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہم جانتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. اور دنیا میں جو روزی ہم نے تقسیم کی ہے اس میں بعض کو بعض کے اندر، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی. کسی کو بہت دے دیا، اتنا دے دیا، کوئی کھانے والا نہیں، کوئی کھانے والا نہیں. کسی کو اس سے نیچے رکھا، کسی کو اور نیچے رکھا، کسی کو اور نیچے رکھا، کسی کو ایک دم غریب بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اللہ بندوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کے خالق اللہ ہے. اللہ جانتے ہیں. انسان کی عقل چھوٹی ہے، تھوڑی عقل ہے. انسان کا علم چھوٹا ہے، تھوڑا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تھوڑا سا. تمہاری جانکاری اتنی نہیں ہے، تھوڑا سا علم، عقل تھوڑی سی. انسان سوچتا ہے مال آ جائے، مال مل جائے، کروڑ پتی بن جاؤ. وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. مزدور آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میری چھوٹی سی ایک دکان ہو جائے، بس اس سے آگے نہیں چاہیے. چھوٹی سی دکان ہو جائے بس. کرائے کے مکان میں رہنے والا سوچتا ہے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بھی مل جائے تو بس. اللہ نے جھونپڑا دے دیا، اب آگے کی سوچتا ہے تھوڑا سا اچھا فلیٹ مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے. ایک ذرا اچھی دکان مل جائے. اللہ نے اچھی دکان دے دی، اب سوچتا ہے کہ تھوڑا سا اور عمدہ ذرا مکان مل جائے، اچھے ایریا میں مل جائے، دکان ذرا بڑی ہو جائے، ہول سیل کی ہو جائے. لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا. پیٹ بھرے گا ہی نہیں. یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی کہ اس میں پیٹ بھرے گا ہی نہیں. آہستہ 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 اوپر چلتا چلا جائے، صبر نہیں آئے. لو کانت لابن آدم وادیان من ذہب. آدم کے بچے کے پاس اگر 2 جنگل بھر کر سونا آ جائے، 2 جنگل بھر کر سونا آ جائے، تو تیسرے کی طلب میں رہے گا. تیسرا جنگل کیسے ہو جائے، چوتھا کیسے ہو جائے. لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. آدم کے بچے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اسی سوچ میں دنیا سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، سب یہیں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں آیا. آج تک کوئی کچھ لے کے نہیں گیا. گیا کوئی؟ پوری دنیا کا جو بادشاہ تھا، 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. 2 مسلمان بادشاہ، 2 کافر بادشاہ. اس میں ایک سکندر ذوالقرنین تھی، پوری دنیا کا بادشاہ. انتقال کے وقت میں کہا جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے ہاتھوں کو کفن سے، جنازے سے باہر نکال دینا، کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا اور بادشاہت کرنے والا آدمی آج قبر میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں.
ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کر کے انسان اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ چھوٹی سی دنیا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، پوری زندگی آدمی تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فخر کر رہا ہے میری پراپرٹی، میں نے یہاں ایک اور پراپرٹی لے لیا، ایک مکان اور ہو گیا، 2 دکانیں ہو گئی، 3 دکان ہو گئی، میری بمبئی میں بھی ہے، دلی میں بھی میری دکان ہے، میری اتنی پراپرٹی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس کا مال یہ نہیں ہے، یہ اس کا نہیں ہے، اس کا تو کتنا ہے مال، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا تھا، کھایا ختم کر دیا وہ اس کا تھا، پہن کر پرانا کر دیا پھاڑ دیا وہ اس کا تھا، اور جو اس نے اپنی آخرت میں اللہ کے پاس جمع کر دیا، صدقہ کر دیا اور اللہ کے بندوں پر خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، محتاجوں پر خرچ کیا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا، اس طرح خرچ کیا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یہ اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا، یہ اس کا ہے، باقی یہاں جتنا ہے وہ اس کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ وہ وارثوں کا ہے، پیچھے والوں کا ہے، تیرا نہیں ہے کچھ بھی، یہ دھوکہ ہے، تو بول رہا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہائے، اللہ نے دنیا کی زندگی اور دنیا میں روزی اپنے ہاتھ سے تقسیم کی، کوئی معیار نہیں بنایا، جس کو جس حال میں اللہ نے رکھا وہ حال اس کے لیے اچھا ہے، چاہے انسان یہ سمجھتا ہو کہ نہیں زیادہ ملے تو اچھا ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ کہہ رہے بہت سی مرتبہ ایک چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی مرتبہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو تو بہت اچھا، حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ کبھی ہم کوئی چیز کا سودا کرتے ہیں، کوئی کام کرنے جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں بنتا ہے، نہ بننے میں ہمارے لیے خیر ہے، بننے میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی، اللہ نے نہیں بننے دی۔ حدیث شریف میں ہے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہضم کا مادہ نہیں ہوتا، مال اور دولت اگر ان کو ہم زیادہ دے دیں تو ان کے اندر ہاضمہ نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مال کو ہضم کرنے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی، ذرا مال زیادہ آ گیا تو ساری اسٹائل بدل جاتی، چلنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، لباس کا انداز بھی بدل جاتا ہے، زندگی گزارنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، یہ زمین سے ادھر چلتا ہے، زمین سے اوپر چلتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہاضمہ نہیں ہے اندر۔ تو ایسا بندہ اگر اللہ مال دے دے یہ اپنی آخرت اجاڑ دے گا، یہ ایمان کھو دے گا، یہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ اس کو اس کی کیپیسٹی کے برابر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں حدیث میں ہے کہ جن کو اللہ اگر ان کی مزاج اور ان کی طبیعتیں ایسی بنائی ہے کہ ان کے پاس اگر مال اور دولت نہ ہو تو یہ آدمی ایمان پر جم نہیں سکتے، وہ اپنی آخرت اجاڑ دیں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو خوب مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنا سکے، ان میں ہضم کا مادہ ہے، اللہ ان کو خوب دیتا ہے، تو یہ ان کے حق میں مہربانی اور شفقت ہے اللہ کی، اور جس کو کم دیتے ہیں اس کو کم دینا اللہ کی مہربانی اور شفقت ہے، انسان چاہے کچھ بھی سوچے۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ حال ہمارے لیے سب سے اچھا ہے، اسی لیے اللہ سے کبھی مال نہیں مانگنے، مال مت مانگو اللہ سے، اللہ سے عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ عافیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
دنیا میں ایمان کے بعد سب سے اونچی نعمت عافیت. اللہ جس حال میں بھی رکھے عافیت سے رکھے، غریبی میں رکھے عافیت سے رکھے. کتنے غریب عافیت میں ہیں، کبھی زبان نہیں کھولتے، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کتنے مالدار ہیں عافیت میں ہیں، اور کتنے سینکڑوں مالدار ہیں جو عافیت میں نہیں ہیں، مال ان کو تباہ کر رہا ہے. اور کتنے غریب ایسے ہیں جن کو مال جن کے پاس غربت ہے اور غربت ان کو تباہ کیے ہوئے ہے. تو اللہ سے عافیت مانگو، مال نہیں. محنت کرو، محنت کا انسان مکلف ہے. محنت کرے انسان اس کا مکلف ہے. اللہ نے روزی اپنے ہاتھ سے تقسیم کی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں بنا. محنت معیار نہیں. اگر محنت معیار ہوتا تو یہ بیچارے کولی اور یہ حمال اور یہ وزن اٹھانے والے دن بھر تھک کے چور ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. شام کو پیسے جب گنتے ہیں بڑی مشکل سے کہتے ہیں آج تو 1500 جمع ہو، 2000 جمع ہو، 2200 جمع ہو. اتنی محنت کے بعد بھی. اور ایک آدمی ایسی میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہترین طریقے پر گدے پر بیٹھا ہوا ہے، صوفے پر بیٹھا ہوا ہے. ٹیلی فون آیا، جی سر کلا گوڈاؤن میں جو مال ہے ایک پارٹی آئی ہے مانگ رہی ہے، دو کا کتنے کا مال ہے؟ 1 لاکھ کا مال، اور پروفٹ آئے گا 1,20,000 کا. دے دو. بس ایک فون کی گھنٹی میں 20,000 روپے کما لیے. وہ دن بھر تھکا ہے بیچارہ، پسینے میں شرابور ہے، اس کو مشکل سے 2,000 ملے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی. کوئی معیار نہیں. پڑھا لکھا ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا، کہ صاحب بہت پڑھا لکھا ہے. میں نے بچے کو کیا کرایا؟ فخر کرتا ہے آدمی، کیا کرایا؟ گریڈ ہوتا ہے نا، بی اے کرایا. بی اے ہوتا ہے نا کوئی گریڈ؟ ہاں، وہ بھی الٹا بی اے بھی ہوتا تو ٹھیک ہوتا تھوڑا. بی اے کرایا اور پتہ نہیں کیا کیا گریڈ، اور آدمی بیچارہ خوش ہے. ایسے سینکڑوں بیچارے گھوم رہے ہیں، کوئی جاب نہیں مل رہا، نوکری نہیں. پڑھا لکھا ہونا کوئی معیار نہیں زندگی کا. بڑا کارخانہ ہے، بڑی میل چل رہی ہے، بڑی فیکٹری چل رہی ہے، لاکھوں آدمی اس میں کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے، MBA BA پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کا سیٹ جو ہے، اس کا مالک، اس کے پاس جب سگنیچر کرانی ہوتی ہے، دستخط، تو اس کے پاس جب پیپر لے کے جاتے ہیں دستخط کے لیے تو وہ انگوٹھا مارتا ہے کہ صاحب دستخط کرنا نہیں آتا. سگنیچر پڑھا لکھا نہیں ہو. پڑھا لکھا ہونا اگر معیار ہوتا تو اتنا انگوٹھا چھاپ آدمی اتنی بڑی فیکٹری کا اور اتنی بڑی چیز کا مالک کیسے ہوتا؟ یہ نہیں ہے. اللہ نے تقسیم کی ہے، بس جس کو جو دیا ہے اس پر خوش رہے. قناعت، اللہ تو نے جو دیا ہے خوش ہے، بس زندگی میں تو برکت دے دے، اچھی زندگی میری گزرے. اور اچھی زندگی انسان کی خوبیوں پر گزرتی، اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہے تو ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ آخرت بناتے ہیں، اور جس کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے اس کی دنیا آٹومیٹک بن جاتی ہے. دنیا بنانے کے لیے الگ سے محنت کی ضرورت نہیں. آخرت بنانے کی تیاری کرو. دنیا تو اس کا سایہ ہے. دنیا کیا ہے؟ اس کا سایہ. آدمی چلتا ہے سایہ پیچھے پیچھے، سایہ اس کے پیچھے پیچھے. آخرت بنانا شروع کر دو، دنیا خود بن جائے. دنیا بنانے کے لیے الگ سے کوئی محنت کی ضرورت نہیں. اللہ نے روزی کا معیار کیا بنایا؟ کچھ نہیں. ایک جگہ قرآن میں اشارہ کیا، خالی اشارہ، کہ اگر ہم روزی کا کوئی معیار بناتے کہ بھئی یہ کام کرو تو روزی زیادہ ملے گی، تو ہم ایک چیز کو بنا سکتے تھے. عجیب انداز سے اللہ نے کلام کیا ہے.
ایک چیز کو ہم معیار بنا سکتے تھے، کیا؟ محنت کا نہ، پڑھا لکھا ہونا نہ، دماغ اور عقل سے کام کرنا کرنا، کیا پھر؟ اللہ کہہ رہے ہیں لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک چیز بن سکتی تھی معیار، وہ کیا؟ میرے کو جو نہ مانے، جو میرا انکار کر دے کھلم کھلا، ایسے بندے کو میں روزی خوب دوں خوب دوں خوب دوں۔ میرے کو نہ ماننا، اس کو میں معیار بنا سکتا تھا کہ جو میرے کو نہیں مانے گا اس کو خوب دوں گا۔ کیا دوں گا اس کو؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، رحمان کا انکار کرو خوب دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا، ان کے گھر کی چھتیں جو ہے نا، اس کو ہم چاندی کی بنا ڈالیں گے۔ میرا انکار کرو، تمہارے گھر کی چھتیں چاندی کی، اور ومعارج، سیڑھیاں، اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں ہے وہ بھی چاندی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، ان کے گھر کے دروازے، سارے دروازے ڈور چاندی کے، اور ان کے گھر کے اندر جو تخت اور صوفے ہیں چاندی کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو نہیں، چاندی نہیں، وَزُخْرُفًا، بلکہ سونے کے بنا ڈالو۔ کیسے؟ سونے کے، چھت سونے کی، سیڑھیاں سونے کی، دروازے ڈور سونے کے، اور گھر کے صوفے اور تخت سب سونے کے۔ وَزُخْرُفًا، کس کے لیے؟ جو رحمان کا انکار کرے۔ لیکن اس کو میں بنا سکتا تھا، لیکن اس کو بنایا نہیں۔ بنایا اس لیے نہیں کہ اگر اس کو میں بناتا تو میرے بھلے بندوں کا نقصان ہو جاتا، اچھے بندوں کا نقصان ہو جاتا، سارے لوگ پھر ایک طریقے کے ہو جاتے۔ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے، پھر تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی چلو انکار کرو گے رحمان کا تو روزی خوب ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جو انکار کرتا اللہ اس کو سب سونے کا بنا کر دے رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی کتنا بھی کروڑ پتی ہو، اس کے گھر کی چھت سونے کی کبھی نہیں ہوتی؟ ہاں نہ، سیڑھیاں سونے کی کوئی نہیں بناتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی سب سونے کا بنا ڈالیں۔ کیوں؟ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اگر سونے کا بنا بھی ڈالو تو یہ سارے کا سارا تو بس برتنے کا سامان ہے، چند دن اس کو استعمال کرنا ہے بس، چھوڑو پھر، اس کی قیمت نہیں ہے میرے نزدیک کوئی۔ ہاں آخرت، والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے، یہاں کوئی بغیر خوبیوں والا نہیں آ سکتا، یہاں بغیر صفات والے کو میں نہیں چڑھنے دوں گا، یہ آخرت متقیوں کے لیے۔ آخرت بناؤ، اپنی آخرت، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو۔ اللہ کے یہاں قیمت خوبیوں کی ہے۔ سب سے بڑی خوبی انسان کے اندر ایمان ہے، ایمان سب سے بڑی خوبی ہے۔ ایمان کو سیکھو، ایمان کی تجدید کرو، اللہ کی ذات کا یقین اور تصور، اللہ کی ذات کا کامل یقین اپنے اندر پیدا کرو، اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرو،
تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر آئے. آخرت بننا شروع ہو گئی. آخرت بننا شروع ہوتی ہے خوبیوں سے، صفات سے. اللہ کے یہاں بندوں کی قیمت صفات پر ہے، خوبیوں پر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، کون خوبصورت ہے، کون اچھا ہے، نہ، صورتیں نہیں دیکھتا. ولا الى اموالکم، مال نہیں دیکھتا، کون کتنا بڑا مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل کی دھڑکن کدھر جا رہی، دل کے اندر کیا ہے، نیت کیا ہے تمہاری. نیتوں پر سارا نظام حرکت کرتا ہے. بندے کی نیت کیا ہے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کر. خوبیوں والے بندوں کو اللہ نے قبول کر لیا، چاہے جس جگہ کے بھی ہو. بلال حبشہ کے ہیں، قبول کر لیا، آ جاؤ آ جاؤ میرے نبی کے ساتھ. صہیب روم کے ہیں، صہیب کو بھی بلا لیا، آ جاؤ. صہیب رومی. مکے والوں نے کہا تم باہر سے آئے ہو اور ہمارے ہاں اتنا سارا مال کمایا، پراپرٹی بنائی، ہم جانے نہیں دیں گے. کہاں نہیں جانے دیں گے؟ یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے میں، ہم جانے نہیں دیں گے. حضرت صہیب نے کہا بھائی کیوں ایسا کرتے ہو، مجھے کیوں روکتے ہو، جاؤ میں نے سب دے دیا تم کو، لے لو جاؤ. اللہ کا حکم ہے ہجرت، اس میں تم بیچ میں روڑا مت ڈالو، اس میں رکاوٹ مت بنو، جاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لو، لیکن مجھے جانے دو. گئے. مسجد قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے. صہیب جب پہنچے قباء میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی صہیب سے کہا، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، دیکھتے ہی کہا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. ابو یحییٰ، صہیب کی کنیت تھی ابو یحییٰ، بہت نفع کا سودا کر کے آئے، بہت نفع کا سودا کر کے. سب جائیداد چھوڑ کے ہجرت کا حکم پورا کر دیا. اللہ کا حکم پورا کرنا اور جائیداد کو اس کے لیے چھوڑ دینا، یہ تمہارا بہت نفع والا سودا ہو. ربیح البیع ابا یحییٰ، بڑے نفع والا سودا. ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، سگا چچا، لیکن برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، خوبیاں نہیں تھی اندر. نام ابو لہب ہے. لہب کہتے ہیں انگارہ، شعلہ، آگ کا شعلہ. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بہت گورا تھا، وہ بہت خوبصورت اور بہت گورا تھا. شعلے کا بھی باپ ہے ابو لہب، لیکن اندر خوبیاں نہیں تھی، خوبیاں نہیں تھی. بغیر خوبیوں کے ڈھانچہ ہے انسان، ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں. اندر روح نہ ہو، ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں. انسان کی باڈی کی کوئی قیمت نہیں، خوبیوں کی قیمت. اللہ نے اس کو برباد کر دیا، تباہ ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا. ابو جہل، یہ بھی حضور کا رشتے میں لگتا تھا، مکے میں رہنے والا، حضور کے ساتھ رہنے والا. عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ ابن ابی معیط، کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، پھر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے. نبی کی نظر جس کے اوپر پڑ جائے اسے صحابیت کا شرف ملتا ہے. اور صحابی کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا میں کوئی صحابی کے ادنا درجے کے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ سارے محروم ہو گئے، محروم، کیونکہ خوبیاں نہیں تھی. خوبیاں ہوتی ہے دنیا میں بھی آدمی چلتا ہے اور آخرت میں بھی چلتا ہے. خوبیاں نہیں ہوتی ہے دنیا میں بھی اٹکتا ہے، چل نہیں پاتا. کاروبار میں بھی نہیں چلتا، خوبیاں نہیں ہے. گھر میں بھی نہیں چلتا، بچے چلنے نہیں دیتے، خوبیاں نہیں ہے. باپ میں خوبیاں نہیں ہے، بچے بھی چلنے نہیں دیتے. جب تک وہ مجبور ہوتے ہیں تب تک چلتا ہے، اور جب وہ ان کے پر آ جاتے ہیں باپ کو پھر چلنے نہیں دیتے. خوبیاں نہیں ہے. بیوی چلنے نہیں دیتی، خوبیاں نہیں. خوبی اپنے اندر پیدا، اخلاق اپنے اندر پیدا.
جو اخلاق میرے نبی کے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ اخلاق کے اونچے درجے پر، ایک دم اونچے درجے پر، اونچے درجے. کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے، اخلاق کے اونچے درجے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صل من قطعک، جو رشتے ناتے توڑے اس سے رشتے جوڑو. تمہارے رشتہ دار نہیں چاہتے تم سے رشتہ رکھنا، وہ توڑنا چاہتے ہیں، ذرا بھی ان کو توجہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں تم سے رشتہ رکھنا. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ نہیں چاہتے، نہ چاہے، لیکن تم ان سے رشتہ جوڑو. جاؤ ان سے معافی مانگو، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، تو چھوٹا نہیں ہو جائے گا. وہ نہیں چاہتے، کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، نہیں چاہتے، آپ جا کر ان کو بناؤ، ان کو سمجھاؤ. آپ انصاف سے بتاؤ کہ آسان بات ہے؟ بولو، کیا آسان بات ہے؟ سامنے والا نہیں چاہتا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھوں اور ہم اس کے پاس جائے، بھائی میں معافی مانگتا ہوں. آسان کام نہیں ہے، یہ جگر پتے کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، آسان نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اور خالی کہہ نہیں رہے، آپ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. آپ صل من قطعک واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، ظلم کرے معاف کرو. یہ خوبی ہے، رشتہ اس سے جوڑو، یہ خوبی ہے. اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے وہ تیرا رشتہ دار بھی تیرا بن جائے گا، آج نہیں تو کل. اس کے دل میں عظمت آ جائے گی، محبت آ جائے گی، آج نہیں تو کل. اور اتنی بڑی خوبی ہے، آپ نے فرمایا من یحب من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اور جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، بڑی عمر ملے اس کو، بڑی زندگی ملے. یہ بات، دو باتیں تو ہر آدمی چاہتا ہے. روزی میں برکت کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ روزی ملے، میری روزی میں برکت ہو، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر بڑی ہو. چاچا بولو تو غصہ آتا ہے کہ بھئی میں ابھی جوان ہوں، چاچا کیوں بول رہا ہے؟ انہیں ابھی چھوٹا ہونا ظاہر کر رہا ہے، اس کو ابھی بڑی عمر چاہیے. ہر آدمی موت سے، ہر آدمی گھبراتا ہے، موت کا نام نہیں لیتا کبھی. مرنا تھوڑی ہے. بوڑھا ہے، پوتوں کا پلان بنا رہا ہے. بیٹوں کی تو سب سیٹنگ ہو گئی، اب پوتوں کا تھوڑا سا بنانا ہے نظام. کب اسرائیل علیہ السلام آ جائے پتہ نہیں. یعنی اس کو ابھی بھی امید ہے کہ میں اور آگے رہوں گا. پوتوں کے بعد پھر پڑ پوتوں کا نمبر ہے، وہ تو اور آگے کی سوچ کے بیٹھا ہے. تو یہ دو باتیں ہر آدمی چاہتا ہے. اور میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ جسے لمبی عمر چاہیے اور جسے روزی میں برکت چاہیے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ رشتے ناتے نبھائے، رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں قائم کرے. یہ اتنی بڑی خوبی ہے. صل من قطعک واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. سامنے والا ظلم کر رہا ہے تمہارے اوپر، مار رہا ہے، تم کو ستا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاف کرو، معاف کرو. یہ آسان کام ہے؟ بولو، آسان کام نہیں ہے. آدمی کہتا ہے وہ شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں، وہ اچھا رہا میں اس سے زیادہ اچھا ہی کروں گا، اور اگر ذرا الٹا ہوا تو میں اس سے 2 قدم آگے ہوں. یہ ہر آدمی کی زبان کا نعرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ خوبی نہیں. خوبی کیا ہے؟ معاف کر دو. معاف کرنا خوبی ہے. اس کو معاف کر دو، یہ خوبی ہے. اس سے تمہاری قیمت اللہ کے یہاں بھی بڑھ جائے گی، دنیا میں بھی بڑھ جائے گی. اور آپ نے خالی کہانی معاف کر کے دکھایا. 13 سال تک مکہ میں
ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے تھے، ستایا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، سب کچھ کیا۔ اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں مکہ میں، اب یہ سارے مجرم سامنے بیٹھے ہوئے، سارے مجرم سامنے بیٹھے ہوئے، اور ابھی بات پرانی بھی نہیں ہوئی ہے، تازہ ہے ایک دم، ابھی ابھی کی بات ہے۔ مکہ کی سرزمین زبان حال سے بول رہی ہے کہ یہاں بلال کو گھسیٹا گیا تھا، یہاں عمار کو مارا گیا تھا، یہاں سمیہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، یہاں ان لوگوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں۔ یہ سارے مجرم آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، شرمندہ ہے، اور اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آج آپ کے اوپر پورا کنٹرول ہے، آپ کو پورا قابو ہے، اور یہ سب کے سب قتل کے مستحق، سب کو مارا جا سکتا ہے، لیکن قربان جائیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تظنون انی فاعل بکم، او مکے والو کیا سمجھ رہے ہو تم آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی دنیا کا حاکم ہوتا، اور اس طرح اس کو فتح ملتی اور فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتا، تو قتل اور خون کی ندیاں بہا دیتا۔ آپ نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، میں کیا کروں گا؟ سب یوں کہہ رہے ہیں اخن کریم وابن اخین کریم، آپ تو شریف ہیں، شریف زادے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ہائے ہائے، کیا تعلیم دی ہے ہم، جو خون کے پیاسے تھے، اور حضرت سمیہ کو جنہوں نے شہید کیسے کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ ابو جہل، ایک اونٹنی پر حضرت سمیہ بیٹھی ہے، ایک پیر کو باندھ دیا، دوسرے پیر کو دوسری اونٹنی کے اوپر رکھا، ایک پیر ایک اونٹنی پر، دوسرا پیر دوسری اونٹنی پر، اور پھر دونوں اونٹنیوں کو دور کر دیا، اور بیچ میں سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مکہ کی زمین بھولی نہیں تھی، لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ جاؤ، سب آزاد ہو، سب آزاد ہو۔ میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کنویں میں ڈالنے کے بعد، اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد، جب میرے بھائی یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور یہ سارے اناج لینے کے لیے آئے اور ان کی پکڑ میں یہ سب بھائی آ گئے، تو میرے بھائی یوسف نے یہی کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی داروگیر نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ خوبی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ جتنے مجرم بیٹھے تھے تقریباً سب کے سب اسلام میں آ گئے، کچھ کو چھوڑ کے سب کے سب ایمان میں آ گئے۔ یہ خوبی تھی اندر۔